السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ نماز کی فرضیت اور اہمیت بیان کروں گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ نماز کی فرضیت اور اہمیت ہم سب کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب کہ وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور نماز نہ پڑھنے پر ان کی پٹائی کرو جب کہ وہ 10 سال کی ہو جائیں، اور ان کے بستر الگ الگ کر دو، یعنی لڑکوں اور لڑکیوں کو ساتھ نہ سلاؤ۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز سکھائیں، اور اس حدیث میں ارشاد ہے کہ جب 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز پڑھنے کا حکم بھی دو۔ دونوں حدیثوں کو ملا کر معلوم ہوتا ہے کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز سکھائیں اور پڑھنے کی بھی تاکید کریں۔ البتہ سختی اس وقت کریں جب بچہ 10 سال کا ہو جائے، اس وقت نماز نہ پڑھیں تو اس کی پٹائی کریں۔ اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے۔ قرآن و حدیث میں نماز کی سخت تاکید ہوئی ہے۔ اس کی فرضیت کا منکر کافر ہے اور اس کا نہ پڑھنا بہت بڑا گناہ ہے۔ جیسا کہ سورہ روم میں ارشاد ہے، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، یعنی نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ بنو۔ ایک اور حدیث ہے، اس میں ارشاد ہے، ہمارے اور کافروں کے درمیان جو اصلی اور واقعی فرق ہے وہ نماز پڑھنے نہ پڑھنے کا فرق ہے، بس جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کا کام کیا۔ حضرت ابو الدرداء نے فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خاص طور پر نصیحت فرمائی کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو کبھی شریک نہ بنانا، اگرچہ تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور تو جلا دیا جائے، اور فرض نماز قصداً نہ چھوڑنا، کیونکہ جس نے نماز کا وقت ہوتے ہوئے اپنے ارادے سے نماز فرض چھوڑ دی تو اس سے اللہ کا ذمہ بری ہو گیا، یعنی دنیا و آخرت میں اسے عذاب اور ذلت سے بچانے کی کوئی ذمہ داری پھر اللہ پر نہیں رہی۔ اور شراب نہ پی، کیونکہ ہر گناہ کی چابی ہے۔ اسلام کے فرائض اور اعمال تو بہت ہیں، مگر نماز کا جو مقام دیا گیا ہے اس کی وجہ سے نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ نماز کا بلند مرتبہ اس سے سمجھ لیں کہ دوسرے فرائض کا یہی زمین پر رہتے ہوئے حکم دیا گیا، اور نماز کے لیے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے یہ اہتمام فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلا کر عالم والا میں عطا فرمائے، اور اسلام کے فرائض میں دنیا میں سب سے پہلے نماز فرض ہوئی، اور آخرت میں ہی سب سے پہلے ہی نماز کا حساب ہوگا، بلکہ آخرت کی کامیابی اور بامرادی کا مدار ہی نماز کے ٹھیک نکلنے پر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن بندے کے اعمال کا جو حساب ہوگا ان میں سب سے اول نمبر پر نماز ہے۔ اگر نماز ٹھیک نکلی تو بندہ کامیاب اور بامراد ہوگا، اور اگر نماز ہی خراب نکلی تو ناکام ہوگا اور خسارے میں پڑے گا، یعنی نقصان اٹھائے گا۔ مختصر یہ کہ نماز سب سے پہلے فرض ہوئی اور سب سے پہلے اس کا حساب ہوگا، اور میدان قیامت میں کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ نماز کے ٹھیک اور بے ٹھیک ہونے پر ہوگا۔ بہت سے لوگ نماز نہیں پڑھتے مگر اپنے کو نمازیوں سے بہتر اور پکا جنتی سمجھتے ہیں۔ ان کو شیطان نے یہ دھوکہ دے رکھا ہے کہ نماز نہیں پڑھتے تو کیا ہے، دعا تو مفت دیتے ہیں، لیکن آخرت کی کامیابی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جو لوگ دین و اسلام کے پیروکار ہیں، قرآن و سنت کو حق مانتے ہیں، ان کے نزدیک آخرت کی کامیابی سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں ہے۔
جب یہ معلوم ہو گیا کہ آخرت کی کامیابی نماز میں ہے تو نماز کو پابندی سے پڑھنا سارے کاموں سے بڑھ کر ہوا۔ اگر نماز کی وجہ سے ذرا سے آرام میں کوئی فرق آتا ہے تو کسی دنیاوی کام میں تھوڑا بہت نقصان ہو جائے تو عقل مند آدمی کے لیے آخرت کی بے انتہا کامیابی کے سامنے اس کی کچھ حقیقت نہیں۔ ذرا جنت کی نعمتوں اور وہاں کے محلوں، باغوں اور نہروں اور سونے کے درختوں کا تو خیال کریں، پھر دوزخ کی آگ کا تصور کریں جو دنیا کی آگ سے 69 درجہ زیادہ گرم ہے۔ یہ غور کر کے حساب لگائیں کہ ایسی آگ سے بچنے اور ایسی نعمتیں ملنے کے لیے اگر نماز کی پابندی کرنے میں کچھ نیند قربان ہو جائے اور کھیل میں فرق آ جائے یا بالفرض حقیر دنیا کا کم یا زیادہ کچھ نقصان ہو جائے تو اس کو برداشت کر کے نماز پڑھ لینا عقل مندی ہے یا نہیں؟ فرمایا کہ نماز ٹھیک نکلی تو آخرت میں کامیاب اور بامراد ہوگا، ورنہ ناکام ہوگا اور خسارے میں رہے گا۔ اس کا مطلب بہت وسیع ہے۔ حساب کے وقت نماز کا ٹھیک نکلنا یہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد سے موت آنے تک پابندی سے نمازیں ادا کی ہوں، وقت سے بے وقت کر کے نہ پڑھی ہوں، صحیح یاد بھی کی ہو تاکہ نماز صحیح ہو سکے۔ ان باتوں کا خیال رکھ کر نماز پڑھنا کامیابی ہی کامیابی ہے، اور ان باتوں میں جس قدر کمی ہوگی اسی قدر ناکامی کا سامنا بھی ہوگا۔ فرائض کے چھوٹ جانے سے تو نماز بالکل ہی نہیں ہوتی، اور اگر واجبات کے ترک ہو جانے پر بھی نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب ہے، اور سنس مستحبات اور آداب کے کم ہونے یا چھوٹ جانے سے ثواب میں کمی ہو جاتی ہے۔ اب ایک نماز کی قیمت کس قدر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کی عصر کی ایک نماز جاتی رہی اس کا اس قدر نقصان ہوا کہ جیسے اس کے اہل و اولاد اور سارا مال ختم ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں، جس نے ان نمازوں کا وضو اچھی طرح کیا اور ان کو بر وقت پڑھا اور ان کا رکوع سجدہ پوری طرح کیا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذمہ اور اس کا عہد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ اور نماز کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ نماز پڑھتے وقت نمازی کا سارا جسم عبادت میں ہی لگ جاتا ہے۔ ہاتھ، پاؤں، سر، کمر، ناک، آنکھ، زبان سب اسی طرح موقع بموقع رکھنے اور استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ جس طرح حکم ہے یوں سمجھیں کہ نماز میں بدن کا ہر حصہ خدا کے حکم پر چلنے کی مشق کرنے میں لگ جاتا ہے، اور کوئی مرد یا عورت ٹھیک نماز پڑھے تو نماز کے باہر بھی گناہوں سے بچے گا۔ قرآن شریف میں ارشاد ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی نماز بے حیائی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو بے وقت کر کے پڑھنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ منافق کی نماز ہے کہ بیٹھے بیٹھے سورج کا انتظار کرتے رہتے ہیں، اور جب سورج پیلا پڑ جائے تو کھڑے ہو کر جلدی مرغ کی طرح 4 ٹھونگے مار لیتے ہیں، لیکن اللہ کو ان سجدوں میں جو مرغ کی ٹھونگوں کی طرح جھٹ کیے گئے بس ذرا سا یاد کیا کرتا ہے۔ اس لیے میرے بہن اور بھائیوں، ہمیں نماز وقت پر قائم کرنی چاہیے، اس کا اہتمام ہمیں پہلے سے ہی کر کے رکھنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔